1934 میں علامہ اقبال خوشحال خان کو پڑھتے ہیں، ان سے آشنا ہوتا ہے، لیکن ان کی شاعری میں 1924 میں جو ان کی کتاب آتی ہے بانگ درا، اس میں شاہین کا ذکر ہے، باز کا ذکر ہے. یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑی شخصیات ہوتی ہیں، ان میں فکری ہم آہنگی، اشتراکات ہوتے ہیں. ہمارے مجموعی ہم اگر دیکھیں، ہماری ساری روایتیں، ہماری تہذیب، ہماری تاریخ، حتیٰ اسلام کا جو مواد ہے، اسلامی مواد ہے، ہمارے ہاں زیادہ فارسی میں ہے. ہمارے پاس سارا خزانہ فارسی کا ہے. آپ افغانستان میں بھی اقبال کی بڑی قدر و منزلت ہے. آپ ایران جائیں تو آپ کو میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، آپ کسی بچے کو کہیں کہ اقبال کا شعر سنا ہے، وہ آپ کو سنائے گا. وہاں آپ کو سڑکیں اقبال کے نام سے ملے گی، اسکول، تعلیمی ادارے اقبال کے نام سے، ریسرچ کروائی جا رہی ہے اقبال پہ. اور اقبال کی بڑی قدر و منزلت ہے. اور یہ بھی میں عرض کروں کہ فارسی شاعری میں، اردو میں اقبال کا مقام سب کو معلوم ہے، فارسی شاعری میں آج بھی سب سے بڑا نام اقبال ہے. اقبال کے بعد بڑا نام نہیں آیا کوئی. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم. اکمل شہزاد گھمن ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہے، ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر علی کمیل قزلباش PhD ہیں پرشین میں. انہوں نے ایران سے علامہ اقبال پہ PhD کیا، اور یہ آج کل بلوچستان کے محکمہ تعلیم میں بطور ایسوسیٹ پروفیسر کے خدمات انجام دے رہے ہیں ایک کالج میں. تو آج کل یہ اسلام آباد ایک فارسی کورس پڑھانے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں. تو ان سے میں نے گزارش کی کہ آپ ہمیں کوئی وقت عنایت فرمائیں. ان کی مہربانی کہ آج یہ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لے آئے. آغا صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. برحال آپ کا بھی شکریہ کہ مجھے موقع دیا. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا اپنا تعارف فرمائیے گا کہ آپ کہاں، کس جگہ پاکستان میں، دنیا میں تشریف لائے، اور ابتدائی تعلیم اور اس کے بعد پھر فارسی کی طرف کس طرح آنا ہوا. جی بہت شکریہ. میرا تعلق لورالائی سے ہے. بلوچستان میں ایک شہر ہے لورالائی. لورالائی سے تعلق ہے. پیدائش، پرورش، BA تک تعلیم بھی وہیں حاصل کی. اور یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ماسٹر کے لیے بلوچستان یونیورسٹی سے میں نے اردو میں اور پشتو میں اور فارسی میں تینوں میں ماسٹر کیا ہے. یعنی پہلے اردو؟ ہاں، پہلے آ کے میں نے پشتو میں ایم اے کیا، تو پھر اس کے بعد اردو میں اور پھر فارسی میں بھی. یعنی اردو پڑھنے اور فارسی پڑھنے کے بعد، پشتو پڑھنے کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ بھئی یہ بھی اگر میں پڑھ لوں تو بہت اچھا ہے. ہاں، اصل میں چونکہ لکھتا بھی تھا، FSC سے ہی پھر لکھنا شروع کیا تھا، تو اردو میں بھی میں شعر کہتا تھا. فارسی میں ماسٹر یوں کیا کہ جب میں MA پشتو میں اسٹوڈنٹ تھا، تو ایک اشتہار دیکھا کہ وہاں جو خانہ فرہنگ ایران ہے وہاں فارسی کی کلاسیں ہوتی ہیں. تو شام میں جا کے وہاں فارسی پڑھتا تھا، وہاں فارسی سیکھنا شروع کی. تو پھر اسی بنیاد پہ پھر میں نے ماسٹر بھی کیا فارسی میں. تو فارسی کی طرف بھی اس طرح آنے کا وہ ہوا، اتفاق ہوا. اس کے بعد پھر میں بطور لیکچرر کالجز میں میری سلیکشن ہوئی. تو پرشین کا نہیں، لیکچرر پشتو کے طور پہ. اچھا پشتو لیکچرر کے طور پہ. تو پھر وہی ہوا کہ پھر ایک موقع ملا ایران ایک وزٹ کا، بلکہ وہیں خانہ فرہنگ ایران میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو وہاں انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو پوزیشن ہولڈر کلاسوں میں ہوتے تھے ان کو ایران بھیج دیتے تھے. میں بھی گیا تھا، تو وہاں پتہ چلا کہ یہاں PhD بھی کی جا سکتی ہے. تو پھر وہ ایک کوشش کی میں نے، تو میرا وہاں داخلہ ہوا تہران یونیورسٹی میں. وہاں سے 2005 میں نے PhD کی، اور میرا تھیسس اقبال اور خوشحال خان خٹک کا تقابلی جائزہ اس پہ تھا. بالکل. تو باقی لکھنے سے تعلق ہے وہ پشتو فارسی تینوں زبانوں میں لکھتا ہوں، شعر نثر دونوں. تو آپ کی کتابیں کتنی ہیں؟ 12 کتابیں میری شائع ہوئی ہیں، لیکن ان میں کوئی شعری مجموعہ نہیں ہے. تحقیق کی، تنقید کی، تراجم کی، اس طرح کی کتابیں ہیں. اچھا، آپ نے بہت ایک دلچسپ موضوع پہ PhD کی، اور میں فوراً ہی اس پہ سوال کر دوں گا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ
علامہ اقبال نے بہت سی چیزیں خوشحال خان خٹک کی اٹھائیں، جی جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے خیالات سے متاثر ہوتے ہیں، جی اور اقبال کی ایمانداری تو یہ ہے کہ انہوں نے جہاں جہاں کسی سے مستفید وہ ہوئے ہیں انہوں نے وہ کریڈٹ بھی دیا، حالانکہ اس زمانے میں کوئی خاص رواج نہیں تھا کہ آپ کسی کو کریڈٹ بھی دیں، تو لیکن اس کے باوجود چونکہ فرض کریں انہوں نے کوئی وہ گلہری والی جو ان کی نظم ہے تو انہوں نے لکھا جی فلاں سے ماخوذ، جی بالکل. تو آپ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کس حد تک درست ہے کہ انہوں نے خوشحال خان خٹک کے بہت سے کلام کو اٹھا کے اردو میں کنورٹ کر لیا. یہ بڑی اچھی بات ہے، اس نقطے پہ گفتگو ہونی چاہیے چونکہ ایک مغالطہ اتنا یہ پھیل چکا ہے. پہلا تو جب کہیں مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ اچھا یا میرے سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ یہ تو اقبال نے تو خوشحال کیا تھا، بہت براہ راست لفظ استعمال کرتے ہیں، نقالی کیا، نقل کیا ہوا ہے، اور اس میں تو میں پہلی بات تو ان سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ بھی نقل کریں اور اقبال بن جائیں. اگر نقل کرنے سے کوئی علامہ اقبال بن سکتا ہے تو یہ تو بڑا آسان نسخہ ہے. اقبال خوشحال سے متاثر ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 1934 میں باقاعدہ پھر علامہ اقبال میجر راوٹھی نے کوئی 99 کے لگ بھگ شعر تھے اقبال خوشحال خان کے جن کو انگریزی میں ترجمہ کیا تھا. اقبال کو اتفاق ان شعروں کے پڑھنے کا، تو انہوں نے باقاعدہ ایک مقالہ جو اسلامک کلچر کے نام سے میگزین تھا، انگلش میں مقالہ لکھا خوشحال خان خٹک پہ اور ان کی شاعری پہ کہ میں نے یہ پڑھا اور یہ بہت بڑا آدمی ہے. افغانستان حکومت کو خط لکھا کہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے، اس پہ کام کروائیں، آپ اس پہ ریسرچ کروائیں. اور فارسی شاعری میں بھی، فارسی میں انہوں نے تعریف کی ہے خوشحال کی، اور اردو میں تو باقاعدہ جو خوشحال خان خٹک کی وصیت ہے اس کو منظوم کیا اقبال نے. غالباً اس نظم کا عنوان بھی خوشحال خان خٹک کی وصیت ہے. ہاں بالکل. وہ جو محراب گل افغان کے افکار کا جو ایک حصہ ہے اس میں بالکل ٹھیک، کہوں تم سے اے ہم نشی دل کے بات، وہ مرکز ہے خوشحال خان کو پسند، اڑا کر نہ لائے جہاں بادے کو، مغل شہ سواروں کی گرد سمند. تو یہ خوشحال نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے ایسی جگہ دفنائیں کہ جہاں مغل گھوڑوں کے گرد بھی وہاں نہ پہنچے، یعنی آزاد زمین پہ. یہ اپنی جگہ کہ خوشحال نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا تھا، خط میں یہ لکھا تھا کہ اگر مجھے پشتو آتی تو میں تمام خوشحال کو اردو یا فارسی میں ترجمہ کر لیتے. یہ اتنا بڑا آدمی ہے. اچھا، یہ اقبال کا یہ خط ہے، یعنی جو میں نے خود پڑھا ہے. اس سے بڑی عقیدت کیا ہو سکتی ہے، اور یہ کسی کو تسلیم کرنا اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ کہنا کہ ان سے مثلا شاہین کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ تو وہی خوشحال خان خٹک کا باز ہے. میں نے خود اپنی تھیسس میں ایک باب میں اس پہ بات بھی کی ہے کہ 1934 میں علامہ اقبال خوشحال خان کو پڑھتے ہیں، ان سے آشنا ہوتا ہے، لیکن ان کی شاعری میں 1924 میں جو ان کی کتاب آتی ہے بانگ درا، اس میں شاہین کا ذکر ہے، باز کا ذکر ہے. یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑی شخصیات ہوتی ہیں، ان میں فکری ہماہنگی، اشتراکات ہوتے ہیں. دوسری طرف اثر لینا، یہ آپ نے بہت اچھا نقطہ یہاں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تو اقبال کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں، ایک مصرع بھی کہیں سے لیتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں، ورنہ پہلے تو یہ روایت ہی نہیں تھی. خود خوشحال خان خٹک کو اگر ہم دیکھیں، ان کے ہاں فارسی کا اس قدر زیادہ اثر ہے، پورے مصرے، شعر، اصطلاحیں انہوں نے فارسی شعراء سے لی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو بڑے تھے وہ فارسی بولنے والے ایران سے آئے، اور ایک زمانے میں آپ پشتو سپیکنگ ہو گئے اور آپ کو فارسی دوبارہ سیکھنی پڑی. ہاں مجھے یہی ہوا کہ قزل باش تو وہاں سے آئے ہوئے ہیں، لیکن ہم چونکہ پشتون بیلٹ میں رہے، پشتو زبان رہی، اور میری والدہ باقاعدہ پشتون قبیلے کی تھی، تو وہ لیکن یہ ایک موقع مجھے ملا فارسی کی طرف آنے کا. اور نہیں، میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ جو آپ جب پڑھتے ہیں یا کوئی چیزوں کی طرف غور کرتے تو نیچرل ایک فنومینا ہے کہ آپ اثر لیتے ہیں. ہماری مجموعی ہم اگر دیکھیں، ہماری ساری روایتیں، ہماری تہذیب، ہماری تاریخ، حتیٰ اسلام کا جو مواد ہے، اسلامی مواد ہے، ہمارے ہاں زیادہ فارسی میں ہے. ہمارے پاس سارا خزانہ فارسی کا ہے. بالکل ٹھیک. فارسی زبان کے ذریعے ہی ہماری جو تہذیب ہے، روایات ہے، تاریخ ہے، وہ محفوظ ہے، اور اسلامی تعلیمات، یعنی ہمارے مجموعاً فارسی میں اب بھی
سب سے بڑی کتاب تصوف کی کہلاتی ہے کشف المحجوب ہے، وہ داتا گنج بخش کی ہے اور فارسی میں ہے، اور بر صغیر سے یہاں لاہور سے ان کا تعلق ہے. بالکل. ایون یہ دیکھیں کہ جو ہمارے پنجابی زبان ہے، پشتو ہے، دری ہے، جو بھی بلوچی ہے جی، اور سندھی، سرائکی، یہ سب زبانوں میں، اور پنجاب کا نام ہی فارسی میں. جی 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 جی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تہذیبی مشترکہ اثاثہ ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب اور کے پی اور ایک برصغیر کے بڑے علاقے میں سکھوں کی مہاراجا رنجیت سنگھ کی حکومت رہی، اور ان کی جو درباری زبان تھی وہ فارسی تھی. تو اور تہذیبوں سے جو مستفید ہونا ہے اور ان سے یعنی فائدہ حاصل کرنا ہے، یہ میرے خیال میں انسانی ارتقاء اور تسلسل کا ایک، یعنی آپ دیکھیے یہاں حکومتیں جو ہمارے بر صغیر میں رہی ہیں، مغلوں کی رہی ہیں، افغانوں کی رہی ہیں، لیکن زبان محاورے کی، روزمرہ کی زبان، دربار کی زبان، سرکاری زبان فارسی رہی ہے. چاہے مغل تھے وہ ترکی بولتے تھے اپنے گھر میں یا آپس میں، لیکن ان کی زبان دربار کی اور دفتر کی فارسی تھی. اسی طرح جو بھی افغان حکومتیں رہیں انہوں نے بھی فارسی، احمد شاہ ابدالی تک، خود احمد شاہ ابدالی کا دیوان ہے فارسی میں. یعنی فارسی کی روایت تو ہماری انگریزوں کے آنے پہ جو ہے، جو ایک دانستہ، ایک شعوری یہ اقدام ہوا کہ اگر اس قوم کو ان کی حقیقت سے دور کرنا ہے تو ان کی جڑیں کاٹیں، اور جڑیں فارسی میں پیوست ہیں. تو اب بھی میں گھمن صاحب یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر فارسی کی بنیادی سوجھ جب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، وہ ماشاءاللہ آپ کو فارسی کا ایک بہت اچھا آپ کا ادراک تھا، مطالعہ ہے، اور اب آپ کے لیے کسی پنجابی صوفی شاعر کو پڑھتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، چونکہ ایک فارسی کی بنیاد ہے. اگر فارسی کی بنیاد نہ ہو، ہم اردو کو یقین کریں کہ ہم اردو شاعری کو، فراز کی شاعری کو، فیض کی، اب فیض کے، ہاں میں نے مقالہ لکھا تھا فیض کی شاعری میں فارسی تراکیب اصطلاحات، تو فیض کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا. تو بنیاد ہماری فارسی سے ہے، اس سے ہم جتنا بھی اچھا. دوسری طرف اقبال کی 60% شاعری فارسی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی 60% شاعری ان کی فارسی. ہمارا قومی شاعر ہے، ہمارا پاکستان کا نظریہ دینے والا ہے، اگر ہم اس کی زبان سے بے بہرا ہو تو اقبال سے ہم بے بہرا ہو جائیں. اور دوسرا یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، جیسے عربی ہے، فارسی ہے، اور ان کا تو ایک اردو کی بنیاد میں، اور ہماری دیگر جو زبانیں ہیں ان میں بہت، یہاں کی لوکل جو زبانیں ہیں، سنسکرت یا جو یہاں کی اپنی زبانیں ہیں، ان کی بھی یہاں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تہذیبی ارتقاء ہے اس میں سارے جو ثقافتیں ہیں اور ساری زبانیں ہیں ان کا ایک دین ہوتی ہے. ہماری جو زبانیں ہیں ہماری مقامی یا پاکستانی، جس کو کہیں آپ، پنجابی کو لیں، پشتو کو لیں، سرائکی کو لیں، ان میں اب بھی مثلا نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ پیشین اور نماز دیگر، اور اس طرح اب بھی نیت باندھتے ہیں ہمارے بڑے، تو وہی فارسی کی روایت ہے. اشیاء کے نام فارسی میں ہیں. مثلا اب یہ ایک مثال میں آپ کو، تو بانگ، جی جی، ہمارے یہاں بانگ آواز کو فارسی میں کہتے ہیں. اقبال کی کتاب بھی ہے بانگ در. اب ہم اذان کے لیے کہتے ہیں بانگ، آپ کو پنجابی میں بھی یہ لفظ ملتا ہے. تو میں تو بانگ، اور اسی طرح جو پیشین آپ نے کہا اس کو پیشی کہتے ہیں. ہاں بالکل. یہ چونکہ ہماری زہر بہت کم لوگ کہتے ہیں. ہاں اچھا، وہ آپ نے کہا کہ علامہ اقبال کی جو شاعری کا زیادہ حصہ ہے، تو ان کا ایک شعر مجھے یہاں میں ضرور پڑھنا چاہوں گا کہ پروانہ بےتاب کے ہر سو خسو کو کر، بر شمع چنان سرخ کہ خود را ہماؤ کر. کہ ایسے پروانے نے شمع کے گرد جو ہے وہ کوشش کی، کاوش کی، بھاگا دوڑا کہ وہ خود شمع کا حصہ بن گیا، وہ خود شمع بن گیا. تو یہ ایک قسم کا سیکھنے کا بھی ہے کہ اگر ہم کچھ زندگی میں کوئی اچیو کرنا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس طرح کوشش کرنی پڑے گی کہ وہ ہمارا پیشن، وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، اور پھر ہم کوئی منزل پا سکیں گے. تو آغا صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ جو علامہ اقبال کی قدر و منزلت ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ فارسی والے تو اقبال لاہوری مذاکن کہتے ہیں، تو آپ ذرا بتائیے گا کہ علامہ اقبال کی وہاں کیا قدر. اب یہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ کہیں سنجیدہ لوگ پوچھ رہے تھے یہ لاہوری، بھائی یہ وہ احترام سے کہتے ہیں. دیکھیے فارسی میں ایک روایت ہے،
حافظ شیرازی، حافظ نے خود اپنے ساتھ شیرازی نہیں لکھا تھا. مثلاً صاحب تبریزی، خواجو کرمانی، بیدل دہلوی لکھتے ہیں. بیدل نے دہلوی، غالب کے ساتھ، غالب کا بہت کمال کا فارسی کلام ہے، بلکہ اردو سے بڑھ کر ہے. غالب دہلوی، یہ ایک روایت ہے فارسی میں کہ وہ جو ہے جس علاقے سے تعلق رہا ہو اس کو ساتھ لکھتے ہیں. آپ افغانستان میں بھی اقبال کی بڑی قدر و منزلت ہے. آپ ایران جائیں تو آپ کو میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، آپ کسی بچے کو کہیں کہ اقبال کا شعر سنا ہے، وہ آپ کو سنائے گا. وہاں آپ کو سڑکیں اقبال کے نام سے ملے گی، اسکول تعلیمی ادارے اقبال کے نام سے، ریسرچ کروائی جا رہی ہے اقبال پہ. اور خود اس وقت جو سپریم لیڈر ہے ایران کا، ان کی کتاب ہے فارسی میں ستارے بلند شرق، یعنی مشرق کا چمکتا ستارہ، اقبال پہ ان کی کتاب ہے. وہ آپ اس میں وہ اس بڑی سطح کا آدمی وہ لکھتا ہے میں اقبال کے مریدوں میں سے ہوں. ڈاکٹر علی شریعتی کی 2 کتابیں ہیں اقبال پہ. یہ اور اس طرح کے وہاں آپ یقین کریں، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، وہاں اقبال ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ تو ایران کا ہے، اس قدر معروف ہے. بالکل. ہمارے، میں ایک آپ کو لطیفہ بھی اس پہ سناؤں. ہمارے وائس چانسلر تھے بلوچستان یونیورسٹی کے، یہاں بھی وائس چانسلر رہے، نام نہیں لوں گا، وہ خود کہہ رہے تھے کہ باہر کسی ملک میں، امریکہ میں کہیں کوئی وائس چانسلر کی کوئی کانفرنس تھی، تو کہتے ایک ایرانی وائس چانسلر سے ملاقات ہوئی تو وہ بڑا خوش ہوا، اچھا آپ پاکستانی ہیں؟ اس نے کہا رات کو ہم کھانے کے بعد بیٹھ کے اقبال کے شعر سنیں گے ایک دوسرے سے. تو یہ کہہ رہا تھا، کہتے میں گھبرا گیا، میں نے کہا مجھے تو ایک شعر یاد ہے، خود ہی کو کربلا کی طرح. اور کہتے واقعی اس کے پاس میں بیٹھا اور وہ شعر پہ شعر سناتا رہا اقبال کا. اقبال کی بڑی قدر و منزلت ہے. اور یہ بھی میں عرض کروں کہ فارسی شاعری میں، اردو میں اقبال کا مقام سب کو معلوم ہے، فارسی شاعری میں آج بھی سب سے بڑا نام اقبال ہے. اقبال کے بعد بڑا نام نہیں آیا کوئی فارسی میں. یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے. بالکل صحیح. کہ اقبال کی پیروی ہو رہی ہے، اقبال کے رنگ میں لکھا رہا ہے، اقبال کی تخلیق. یعنی دیکھیں کہ کوئی نظریاتی اختلاف آپ کو کسی بڑی شخصیت کے ساتھ ہو سکتا ہے، یا آپ ان سے متفق نہیں ہو سکتے، لیکن یہ کہ بڑا آدمی بڑا رہتا ہے، اس کا قد چھوٹا نہیں ہوتا. اس کی آپ اگر اس کے ساتھ ایک ذاتی مخاصمت میں پڑ جائے تو. آغا صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ جو بلوچستان ہے، وہاں کے رہنے والے لوگ بھی زبانوں کے اعتبار سے بہت ان کو ایک صحت مند خوش قسمتی ہے، زیادہ زبانیں وہاں بالکل مالک ہیں. جیسے وہاں بلوچی، پشتو، دری اور براہوی. اور اچھا مزے کی بات، وہاں آپ کو سرائکی، سندھی، پنجابی کثرت سے ملے گی. بالکل. اور ہزارگی، ہاں ہزارگی وہ ہے، وہ فارسی کا ہی ایک لہجہ ہے لیکن بڑی تعداد میں وہ ہے. تو آپ کو وہاں لسان زبانوں کے حوالے سے بڑا وسیع صوبہ ہے. وہاں کے بندے کو 3-4 زبانیں تو کم از کم 7-8 زبانیں بھی آتی ہوں گی. بالکل. 3-4 زبانیں تو ہر ایک کو آتی ہیں وہاں. بالکل. اچھا میں یہ حیران ہوا ہوں کہ میرا کچھ کشمیر یا گلگت بلتستان کی طرف کچھ زیادہ جانا ہے، تو وہاں بھی فارسی کے بہت گہرے اثرات ہیں. فارسی ہے وہاں پہ. گلگت بلتستان میں تو خاصی فارسی بولی جا رہی ہے، اور وہاں بڑے اچھے نسخے شاعروں کے فارسی کے مل رہے ہیں. اچھا کشمیر کو تو اس کو تو ایران صغیر کہتے ہیں. آپ تاریخی کتابوں میں یا شعراء کے ہاں کشمیر کو ایران صغیر کہتے ہیں. وہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میر سید علی مدانی جب آئے، اسلام کی تبلیغ انہوں نے کی یہاں کشمیر میں، وہ گلگت بلتستان، وہ تاجکستان کی حدود تک. تو یہاں وہ اتنا عرصہ رہے کہ وہاں ایک ایران. دلچسپ بات یہ ہے، میری کشمیر میں میں کچھ عرصہ وہاں یونیورسٹی میں رہا، بہت کلچر کے حوالے سے بہت قریب ہے. میں کشمیری اور ایرانی کلچر کے حوالے سے، خوراکوں کے حوالے سے قریب ہے، زبان میں لفظیات کا حوالہ ہے، یا جس طرح فرشی نشست ہے ایون بلوچستان میں بھی. جی بالکل. تو آغا صاحب آج کل وہاں بلوچستان کے حالات کیسے ہیں علمی ادبی حوالوں سے؟ اچھی ہے. ابھی دیکھیں فضا بہت بہتر ہوئی ہے، یونیورسٹیاں وہاں بڑھ گئی ہیں. پہلے مطلب کوئٹہ میں، بلکہ بلوچستان میں ایک بلوچستان یونیورسٹی تھی، اب ماشاءاللہ کئی شہروں میں یونیورسٹیاں ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ادبی حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں، تمام زبانوں میں تخلیقات ہو رہی ہیں، کام ہو رہا ہے. اکیڈمیاں ہیں، خود بلوچی کی اپنی اکیڈمی ہے، براوی کی اکیڈمی الگ ہے، پشتو اکیڈمی الگ ہے. میں خود جنرل سیکرٹری ہوں پشتو اکیڈمی کا.
الحمدللہ اس حوالے سے الحمدللہ کام ہو رہا ہے. ایک فضا اچھی ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. اچھا رجحان ہے. اور کوئٹہ ایک بہت ثقافتی اعتبار سے اور علمی ادبی حوالے سے بہت ایک رچ سٹی تھا، لیکن کچھ ایک بد نظری کا ایک شکار رہا. ایون یہ شاید ہمارے جو ناظرین ہیں اور سامعین ہیں ان کے لیے خبر ہو کہ مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جان ادا بھی وہاں لکھا گیا، جو بڑے بڑے نام وہاں رہے ہیں. گوپی چند نارنگ. جی گوپی چند نارنگ کا تعلق کوئٹہ سے. ہاں، دکی شہر ہے وہاں سے، مطلب بلوچستان کا علاقہ ہے وہاں سے. خود ہماری یونیورسٹی میں پروفیسر قرار حسین وہاں کے وائس چانسلر رہے ہیں، خلیل صدیقی رہے ہیں، اور بڑے بڑے نام رہے ہیں. وہ شمیم احمد صاحب وہاں رہے ہیں، بالکل سردار نقوی صاحب، جو ہماری ادب کی بڑی آبرو ہے، یہ کوئٹہ میں. اور ایون جو وہاں ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کا کردار ہے وہ بھی انہوں نے بہت شاندار دور گزارا ہے. بہت شاندار دور گزارا. بالکل جی. اور ان کے وہاں کے آرٹسٹوں نے بھی اپنا نام پیدا کیا، فنکاروں نے. بالکل. اور دونوں اداروں نے بھی اپنی ایک علیحدہ شناخت. بالکل. اب اس وقت جو وزیر ثقافت ہیں جمال شاہ، یہ کوئٹہ سے ہی، کوئٹہ سینٹر کے آدمی تھے، کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے. بلکہ ان کی ابتدا گائیکی سے ہوئی تھی ریڈیو میں. میں خود ریڈیو میں کمپیئرنگ کرتا تھا تو ان کے گانے ہم نشر کرتے تھے، ان کے گائے ہوئے. تو یہ وہیں سے. یہ پشتو میں گاتے تھے؟ ہاں، پشتو میں. بہت اچھی گائیکی ہے ان کی. یہ پشتو میں گاتے تھے. اور پھر بلوچستان یونیورسٹی میں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ انہوں نے وہ کیا، شروع کیا، فائن آرٹس میں تھے. اور پھر باقی پھر ٹیلی ویژن کی طرف آ گیا، ڈرامہ اور وہ. تو یہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، کوئٹہ سے تعلق ہے. جی. تو آپ یہ ذرا بتائیے گا کہ جو چونکہ آپ ایران سے پڑھ کے آئے ہیں، پاکستان میں فارسی پڑھا بھی رہے ہیں، آج کل اسلام آباد میں بھی پڑھا رہے ہیں، تو آپ ہم پاکستان اور ایران اور فارسی اور یہاں کی زبانوں کے باہمی تعلق کے حوالے سے آپ کیا فیوچر دیکھتے ہیں کہ ہمارے باہمی روابط زبانوں کے اور ملکوں کے کیسے ہوں گے آگے چل کے؟ ابھی تو پر امید ہے کہ بہتر صورت ہو سکتی ہے. ایک اہم رشتہ ہمارے درمیان یہی ہے، فارسی ادب کا ہے، فارسی زبان کا ہے. اہم رشتہ یہ ہے. باقی کلچر کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے دیکھیں، لاہور جو ہے دوسرا دارالخلافہ تھا محمود غزنوی کا جب یہ ایران کا حصہ تھا. یعنی یہاں ایک حوالے سے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلا فارسی شاعر جو ہے، ایک روایت ہے کہ وہ بھی لاہور سے اس کی موفی ہے. پہلی خاتون فارسی جس نے شاعری کی، پہلی فارسی میں پہلی شاعرہ رابعہ خضداری ہے. خضدار بلوچستان سے اس کا تعلق رہا ہے. تو ہمارے تو وہ تہذیبی اور تاریخی رشتے اس قدر مضبوط ہے کہ اگر وقتی طور کوئی سیاسی حالات ایسے بنائے جاتے ہیں، وہ بھی وقتی ایک غبار ہوتا ہے اور چھٹ جاتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم کٹ نہیں سکتے. یعنی ہمارا ایران سے جو تعلق ہے وہ قدرتی تعلق ہے. جی جی بالکل. ہمسائیگی کا بھی اور نسلاً بھی اور دوسرے سماجی اعتبار سے بھی. تو یعنی ہم دونوں ملک جو ہیں وہ باہمی رابطوں سے مزید اس میں ترقی کی طرف جا سکتے ہیں. ہونے بھی چاہیے. تو آغا صاحب میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی اپنا بھی فارسی کا شعر سنائیں اور اردو کا بھی سنائیں، کوئی کلام سنائیں بلکہ، اور کوئی جو آپ کا اور کوئی پسندیدہ فارسی کا شعر ہو وہ بھی ضرور سنائیں. میں سر دست میرے پاس جو میسر ہو. جی جی. بلکہ ایک اردو کی غزل ہے جس میں بلوچستان کا حوالہ آپ کو ملے گا. ضرور. خوشبو رنگ گلشن گل پارے اس کے نام. واہ واہ. خوشبو رنگ گلشن گل پارے اس کے نام، شہر کی بتیاں چوک اشارے اس کے نام. اور دجلہ دریا، اس میں فارسی کی چاشنی بھی آپ دیکھیں گے. دجلہ دریا موجیں لہریں بادل گہرے. دجلہ دریا موجیں لہریں بادل گہرے، شام کا سورج چاند ستارے اس کے نام. اور تتلی ہرنی کوئل بلبل سب کہتے ہیں. تتلی ہرنی کوئل بلبل سب کہتے ہیں، رنگ خرام اور گیت ہمارے اس کے نام. اور اب وہ بلوچستان کی فضا کے زیارت چلتن برف چکور اور ہنہ اوڑک، زیارت یہ علاقوں کے نام، اور وہ زیارت چلتن برف چکور اور ہنہ اوڑک، انگور اور بادام بسارے اس کے نام.
اور سرد ہوائیں گرم انگیٹھی کوئٹہ ہوٹل، سرد ہوائیں گرم انگیٹھی کوئٹہ ہوٹل، چائے کی چسکی سجی پارے اس کے نام، اور گوادر سبی ژوب چمن بولان کی وادی، گوادر سبی ژوب چمن بولان کی وادی، کاکڑ بکٹی رند ہزارے اس کے نام۔ تو یہ غزل میں نے کہا بہت کمال، آپ نے پورا بلوچستان کا جو بلوچستان کی ایک تصویر کشی کی، تو بہت شکریہ، میرے خیال میں یہی کافی ہوگا۔ کوئی ایک فارسی کا اگر آپ کا اپنا شعر ہو یا فارسی کا کلام سر دست میں شاید میری دسترس میں کوئی زبانی جو آپ کو شعر کوئی کسی کا شعر یاد ہو وہ سنا دیں۔ ہاں فارسی کا میں آپ کو سنا دیتا ہوں، جو دیگر شعراء کا جو ہے کہ مثلا اقبال ہی کو اگر ہم دیکھیں کہ جہان عشق نمیری نہ سروری داند، ہمین بس است کے آئین چاکری داند، ہزار خیبر و صد گونه اژدر است اینجا، نه هر که نان جوین خورد حیدری داند، به اشوه‌های جوانان ماه سیما چیست، در آب حلقه پیری که دلبری داند۔ اور مقطع کمال کا ہے، دیکھیں کہ بیاب مجلس اقبال و یک دو ساغر کش، اگرچہ سر نہ تراشد قلندری داند۔ یہ حافظ کی زمین میں انہوں نے کہی ہے۔ اچھا ایک میں حافظ سعدی شیرازی کا مصرع پڑھتا ہوں، آپ اگلا اس کا مصرع پڑھیے گا کہ بی دریا منافع بی شمار است۔ بله به دریا در منافع بی شمار است۔ دوسرا مصرع اس کا ہے کہ اگر عافیت بخواہی در کنار هست، یعنی دریا میں اگر آپ اتریں گے تو منافع بہت ہے، ہاں، لیکن اگر آپ عافیت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر دریا کے باہر یہ گلستان، یعنی آپ زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چیلنجز لینا پڑیں گے۔ اگر صاحب بہت شکریہ، سلامت رہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی کمیل کیز لباس صاحب تشریف رکھتے تھے، آپ فارسی کے استاد ہیں، اور ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ آغا صاحب بہت شکریہ، نوازش، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی اکمل شہزاد گمن اور ریکارڈنگ انجینئر کاشف اور پروڈیوسر آصف اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔